نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ میری امت کا ہر بندہ، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، بس میری امت کا ہو، تو جو میری امت میں اٹھے گا، میری امت کا شمار کیا جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری میری امت داخل ہوگی جنت، الا من ابا، ہاں مگر وہ شخص جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کون سا بدبخت ہوگا، بد عقل ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ جنت میں جانا تو ہر بندہ چاہتا ہے، جنت میں نعمتیں ہوں گی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سواری کی، لباس کی، مکان کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، قرب ہوگا، اور جنت کے اندر حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے۔ جنت میں تو ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ایسی جوانی ملے گی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی، وہاں پیشاب پخانہ بھی نہیں ہوگا، وہاں یہ ناک سے گندا پانی، منہ سے تھوک، گندا پسینہ یہ بھی نہیں ہوگا، ساری یہ چیزیں ختم جنت کے اندر، پاک، جنت بھی پاک، جنت والے بھی پاک۔ تو جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟ ایسا بدبخت، ایسا بد عقل، بے وقوف کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سن لو، من آتانی یدخلون الجنہ، جن لوگوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، بس انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنہوں نے میری اطاعت کی وہ تو جنت کا ٹکٹ لے گئے، ان کو جنت کا داخلہ مل گیا، ان کو جنت کا پروانہ مل گیا، لیکن جن لوگوں نے میری نافرمانی کی تو ان کے لیے کیا ہوا؟ گویا ان لوگوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، ان لوگوں نے جنت میں جانے سے انکار۔ اب گویا یوں سمجھ لیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یہ جنت کا داخلہ ہے، اور جو اس سے ہٹتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے کتراتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے، تو وہ بندہ، وہ یوں سمجھے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ بندہ جنت کے راستے کو چھوڑ کے اور طرف چل پڑا ہے، اس پر پھر خدا کا قہر ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، تو وہ پھر وہ خدا تعالیٰ کے قہر، غضب، غصے کا شکار ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ دنیا کی آگ بھی اس سے 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس سے اللہ بچائے۔ آگ بھی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اتنا سخت آگ ہے جہنم کی کہ دنیا کی آگ بھی اس آگ سے کیا مانگتی ہے؟ پناہ مانگتی ہے۔ وہ پتھروں کو بھی جلا دے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، قرآن کہہ رہا ہے اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ اس میں جو لکڑیاں جلائی جائیں گی وہ کون ہوگی؟ پتھر اور انسان۔ جیسے ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں نا، سوکھی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، پھر آگ لگتی ہے، وہاں پتھروں سے آگ لگے گی، اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، وہ آگ بھڑکے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر اور انسان۔ اتنی سخت آگ ہے جہنم، سمجھے؟ تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کا راستہ اختیار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا راستہ اختیار کرنا، اور اس اطاعت والے راستے کا کورس آنے والا مہینہ رمضان مبارک ہے۔ یہ شریعت کی اطاعت کے
کورس جیسے نصاب ہوتا ہے نا، بندہ کوئی فوجی بنتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کورس کرتا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کورس کرتا ہے. ماسٹر بنتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کورس بنتا ہے. اگر کوئی جانوروں کا ڈاکٹر بنے تو پہلے بھی کیا کرتا ہے؟ کورس کرتا ہے. اگر کوئی جوتے سینے کا کام کرتا ہے تو پہلے جوتے سینا کیا ہے؟ سیکھتا ہے. ایسے ہی درزی بنتا ہے تو پہلے درزی کا کام کرنا سیکھتا ہے. اگر کوئی نائی بنتا ہے لوگوں کے بال کاٹتا ہے تو پہلے بال کاٹنا سیکھتا ہے. اگر کوئی قاری بنتا ہے تو پہلے قرآن پڑھنا سیکھتا ہے. اگر کوئی مفتی بنتا ہے تو پہلے فتوے دینا سیکھتا ہے. عالم بنتا ہے تو پہلے علم سیکھتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس پٹھان کو ہم کہیں کہ بابا جی لے جائے ساتھ اس کو، کہو بابا جی خان صاحب یہ میری بھینس کھڑی ہے، یہ میری گائے کھڑی ہے، اس کا دودھ تم نکالو، بس سارا دودھ تمہارا ہوگا. تو خان صاحب ایک تھوڑا سا بھی نہیں نکال سکے گا، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا. اب وہ پہلے دودھ نکالنا کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا. جب پہلے گائے بھینس کا دودھ نکالنا سیکھے گا پھر بابا جی کہے گا ہٹ جاؤ، اب میں ساری بھینس کو دودھ نکال سکتا ہوں. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے اینٹیں لگانا، جو مستری بنتے ہیں وہ بغیر سیکھے لگا لیتے ہیں، سیکھ کے لگاتے ہیں. تو لگا لے گا کوئی 2-4 اینٹیں؟ مشکل ہے، سیکھا ہی نہیں ابھی. جب سیکھ جائے گا تو پھر یہ بھی لگا لے گا. سیکھنا پڑتا ہے نا ہر کام کو. تو اس لیے اب مسلمان بننے کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے سیکھنے کا کورس کیا ہے؟ رمضان مبارک ہے. اس کے سیکھنے کا کورس کیا حضرت صاحب؟ رمضان مبارک ہے. سمجھے؟ رمضان مبارک کا مہینہ یہ مسلمان بننے کا کورس ہے، اپنے آپ کو انسان بنانے کا کورس ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کا کورس ہے، اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانے کا کورس کرنا پڑتا ہے. کب؟ رمضان مبارک کے مہینے میں. روزہ رکھ کے، تراویحاں پڑھ کے، سحریاں کر کے، افطاریاں کر کے، ذکر تلاوتیں کر کے، تسبیحات کر کے، نیکی کے کام کر کے اعتکاف کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے. یہ سارے نیک کام کیے جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ میں کورس کر کے نیک بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ مسلمان بن جاؤں، اچھا انسان بن جاؤں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے پھر جب یہ کرو گے تو پھر یدخلون الجنہ، پھر جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت کا پروانہ مل جائے گا، تم جنتی بن جاؤ گے، پھر مزے ہی مزے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ کورس نہ کیا، اس کورس میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو پھر نوکری بھی نہیں لگے گی، تنخواہ بھی نہیں ملے گی، الٹا فرشتے پٹائی بھی کریں گے اور جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کا کورس بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.